الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صدر اکرام فخر سادات سید جلیل شاہ صاحب مدہ ذوالعالی جناب محترم محتشم ماسٹر عبدالرزاق صاحب، علماء کرام، مداحان رسول اور شمع مصطفی کے پروانوں، آج کا دن منسوب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شہادت سے، جو ہر اعتبار سے بابرکت ہے اور یقیناً یہ دن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، منظور ہے، اور اس میں جتنے علماء کرام صاحبان طریقت تشریف فرما ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ ان کے اوپر ہے. اللہ تعالی آپ سب کا مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو. کیف تکفرون، بھلا تم کیسے کافر ہو سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کے کلام کی آیتیں صبح و شام تلاوت کی جاتی ہیں. تو ایسی قوم جس کے اوپر صبح و شام اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہوں، لا ریب کتاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہوں، تو ایسی قوم کیسے کافر ہو سکتی ہے. اور پھر فرمایا دوسری بات وفیکم رسول، اور تم اور ایسی قوم میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے.
جس قوم میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو اور جس قوم میں اللہ کے رسول تشریف فرما، وہ کیسے کافر ہو سکتی ہے؟ وہ قوم کبھی کافر نہیں ہوگی جن کے گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اور جن کے گھروں میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، وہ قوم کافر نہیں ہو سکتی۔ تو گویا جن لوگوں کے سامنے اللہ کا لا ریب کلام پڑھا جائے، بے مثال کلام پڑھا جائے، وہ اس کی عظمت سے متاثر ہو کر کبھی کافر نہیں ہوں، کیونکہ آپ جو قرآن اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ بے مثال کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، سونے رب کا کلام ہے، اور جو اس قرآن نے کہا ہے آج تک کسی نے اس کی تردید نہیں کی اور ہر ایک نے اس کی تائید کی، اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، اس کی ہر نقطے میں شفا ہے، ہر سطر میں برکت ہے، اور اس قرآن نے جو کہا ہے وہ پورا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا مکہ فتح ہوگا، مکہ فتح ہو کے رہا، یہ سچا کلام ہے۔ قرآن نے کہا روم ہارے گا، پروفیسر صاحب روم ہارے گا، غلبت روم ہارا۔ اس قرآن نے کہا ایران جیتے گا، قرآن جیتا ہے، ایران جیتا ہے، اور اللہ نے پھر فرمایا کہ ایران ہارے گا، روم جیتے گا، ایران ہارا ہے، روم جیتا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے جی رومی غلبہ حاصل کریں گے، انہوں نے پھر غلبہ حاصل کیا۔ قرآن نے کہا آپ دیکھتے ہیں شہد کی مکھیوں کو، تو یہ شہد ہے کہ چھتے کون بناتی ہیں؟ فرمایا فیمیل، مؤنث مکھیاں یہ چھتے بناتی ہیں، شہد یہ تیار کرتی ہیں، اور کھاتے کون ہیں؟ مکھے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، اور سائنس نے آج کہا ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے، یہ ہمارا سچا کلام ہے۔ فرمایا جس قوم کے اندر اس قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور تلاوت ہوتی رہے گی، ایسی قوم کبھی کافر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا یہ قرآن لا ریب قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پہ اتارا ہے، اور 23 برس میں اتارا ہے، اور آہستہ آہستہ اتارا ہے، تاکہ میرے محبوب کا رابطہ ہر وقت میری ذات کے ساتھ قائم رہے۔ تو آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب پہ اتارا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ایسی قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس قوم کے اندر اللہ کا رسول تشریف فرما ہے۔ حضور کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ آپ تو آپ ہیں، کوئی قبر خالی نہیں ہے جس میں مصطفیٰ کا نظارہ نہ ہو۔ بخاری مسلم، بندہ فوت ہوگا، اس بندے کو بٹھایا بھی جائے گا، بخاری مسلم، بٹھایا روح کو نہیں جاتا، بٹھایا جسم کو جاتا ہے، بٹھایا بھی جائے گا۔ اس سے سوالات بھی ہوں گے، سوال مردوں سے نہیں ہوتے، سوال زندوں سے ہوتے۔ موت کو سمجھے ہیں ناداں، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح و دوام زندگی۔
علامہ اقبال بڑے پتے کی بات کر گیا ہے، یہ شام زندگی، یہ شام کہاں سے لیا؟ میں حدیث پاک مشکات شریف پڑھا رہا تھا، وہاں یہ لفظ آیا کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور کہتا ہے مجھے چھوڑو، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ اے فرشتو، بخاری مسلم، اے فرشتو مجھے چھوڑو، وہ جان چھڑاتا ہے، چھوڑو مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے دو۔ اور ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ سورج ڈوب رہا ہے۔ تو اقبال کا اشارہ ادھر ہے، موت کو سمجھے ہیں ناداں، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تمہیں شام نظر آتی ہے موت، لیکن شام ہوگی تو سویرا ہوگا، سویرا انہی کا ہوتا ہے جن کی شامیں ہوتی۔ تو رات کے پردے میں چھپا ہوا سورج ہے، تو اس لیے حضرت بلال کا آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ رو پڑی، ترمذی شریف روئی اور کہا واہ مصیبت آئے مصیبت۔ تو حضرت بلال آخری لمحے فرمایا زوجہ محترمہ کو لا تقولی ہکذا، ایسے نہ کہو، ایسے مت کہو واہ مصیبت، پھر کیا کہیں واہ تربا، واہ تربا، مجھے مبارک دو۔ مرنے والا کہہ رہا ہے مجھے مبارک دو، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بلال مؤذن رسول کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے جو اذان دیتے تھے، ان کی آخری وقت ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے مبارک دو، میں مر رہا۔ تو کیوں مبارک دو؟ فرمایا الآن الاقی محمدن، فرمایا میں ابھی فوت ہو جاؤں گا اور میں محمد عربی کی زیارت کروں گا، میں زیارت کروں گا، واصحابہ، اور ان کے صحابہ کا دیدار بھی کروں گا۔ تو موت کو سمجھے ہیں ناداں، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت مرنے کے بعد جینے کا نام۔ تو یاد رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہر قبر میں ہوتا ہے، کوئی قبر مصطفیٰ کے دیدار سے خالی نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قبر میں بھی زندہ ہیں، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ وہ زندہ ہوں گے۔ اور فرمایا جب قبریں کھلیں گی سب سے پہلے میری قبر انور شک ہوگی، اور میں اٹھوں گا اور اللہ جنتی لباس پہنائے گا، اور میرے دونوں ہاتھوں میں ابو بکر و عمر ہوں گے، اور ہم جنت البقیع میں جائیں گے، اوروں کو بھی جگائیں گے، اور سب کے رہبروں رہنما بن کر میدان محشر میں پہنچائیں گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، لوگوں جمعے والے دن